ناظرین، یہ واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ فیل میں کیا۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنا احسان ذکر فرمایا کہ اس نے کس طرح معجزانہ طریقے سے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور اس کو گرانے کے لیے آنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو برباد نہ کرتا تو اہل مکہ جس امن اور چین سے آزادی کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ امن چین انہیں کہاں سے نصیب ہوتا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے 50 یا 55 روز بعد پیدا ہوئے، اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا پورا نام ابرہہ ابن اشرم تھا۔ ابرہہ نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبش کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذو نواز کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ اس طرح نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقے سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے اندر نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر بنوایا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عظیم و شان گرجا گھر کہیں نہیں تھا۔ ابرہہ نے اس پورے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغ بھیجے اور لوگوں کو گرجا گھر آنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کا مقصد تھا کہ لوگ کعبہ شریف جانے کے بجائے یمن آئے اور اس طرح ثنا مکہ کا مرکز بن جائے، اور ساتھ ہی کعبہ کی عظمت کو ختم کیا جائے اور میرے اس گرجے کو مقدس بنا لیا جائے، تاکہ زیارت اور عبادت کے ساتھ ساتھ مال بھی کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس کے ارادے کا علم ہوا تو وہ بہت غضبناک ہوئے۔ باوجود اس کے کہ عرب کے کافی قبیلے مشرک تھے، لیکن پھر بھی وہ کعبہ شریف کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام پر منسوب تھی۔ لہٰذا مشرکین عرب نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، خاص کر قریشی مکہ اس سے بہت زیادہ خائف ہوئے۔ لہٰذا بنو کنانہ کا ایک آدمی غصے میں آ کر یمن گیا اور ایک رات اس گرجے میں داخل ہو کر گرجے کے ایک حصے میں آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں گندگی اور نجاست پھیلا دی۔ ناظرین، جب ابرہہ کو اس بات کی خبر ملی تو اس سے رہا نہ گیا، اس سے صبر نہ ہو سکا، اور اس نے مسیح کی قسم اٹھا کر کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ کو گرا کر لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کا ایک لشکر بھی منگوایا۔ چنانچہ ابرہہ لشکر سمیت یمن کی طرف روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو ڈھائے اور اس کا کام تمام کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں آئے، لیکن ابرہہ کے اس لشکر کے آگے ہر قبیلہ شکست کھا رہا تھا۔ بنو سلیم، بنو گفتان، بنو اسد، بنی سلیم جیسا ہر قبیلہ شکست کھاتا گیا اور اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے اونٹ دیکھے، لہٰذا انہیں غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ اونٹ قریشی مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ناظرین، ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ جب یہ خبر عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ مکرمہ سے باہر آئے جہاں ابرہہ کا لشکر کھڑا تھا۔ ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا اور حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا۔
اپنے تخت سے نیچے اترا اور آپ کو بٹھا کر دریافت کیا، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ ہمارے حوالے کر دو جو آپ کے لشکر کے سپاہی لے آئے تھے، ان سب مواشیوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلے والے انسان ہیں، مگر آپ نے اونٹوں کا سوال کر کر میری نظروں میں اپنی عزت کم کر دی۔ میں تو آپ کے کعبہ کی توڑ پھوڑ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے کہا، اس کے بارے میں مجھ سے کوئی گفتگو نہ کرو۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو صرف اپنے اونٹوں سے غرض ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، مجھے کعبہ کی کوئی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں ایک دن کعبہ کو ڈھا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب تمام مویشیوں کو لے کر واپس آئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا وہ پہاڑوں میں پناہ کے لیے ہو جائیں، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل آئیں۔ جناب ابو مطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اپنے رب سے دعا مانگی، کہا کہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، ابرہہ اپنے لشکر سمیت اور ہاتھیوں کی قطار میں آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اسی کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ راستے میں بیٹھ گیا، اور وہ اپنے ہاتھی پر جتنا زیادہ دباؤ ڈالتا وہ آگے ہی نہ بڑھتا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابرہہ کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے اچانک سمندر کی طرف سے جھنڈ در جھنڈ پرندے آئے۔ ناظرین، ابابیل ان گھوڑوں اور پرندوں کو کہا جاتا ہے جو گروہ در گروہ اور جھنڈ در جھنڈ آئے۔ ابابیل کے اس لشکر میں ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کینکر تھے۔ ناظرین، سجیل کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس نے فرمایا، اس سے مراد سنگ گل ہے، یعنی پکی ہوئی مٹی جسے کینکر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، پکی ہوئی مٹی مطلب جیسے صحرا میں بارش ہو اور ان بارش کے قطروں کے ساتھ ریت مل جائے اور پھر وہ دھوپ میں پک جائے تو وہ کینکر کی صورت اختیار کر جائے، یہ کینکر کہلاتی ہے، اور سنگ گل مٹی کا بنا ہوا پتھر ہے۔ لہٰذا ان پرندوں نے ابرہہ کی فوج پر کینکریاں برسانا شروع کر دی اور ابرہہ کے لشکر میں ہلچل مچ گیا۔ چنانچہ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابرہہ کی فوج کو ہلاک و برباد کر دیا اور ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بوس، اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اور اس واقعہ کے بعد کعبہ شریف کی عزت اور عظمت اور بڑھ گئی اور یہ سال پھر عام الفیل کا سال کہلوانے لگا۔ ایسے بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔